ایک خوفناک کہانی، عجیب اسکول ویسے تو خاموش ہوتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو ایک ایسے اسکول کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو سب اسکولز میں بے حد عجیب تھا۔ یہ ایک سچی کہانی ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں اور میرا اسکول کا پہلا دن تھا۔ مجھے پہلے دن ہی اسکول خاموش لگا، میں نے کسی کو محسوس نہ کروایا اور پڑھاتی رہی۔ کچھ دن بعد میں نے اس اسکول کے ایک پرانے ٹیچر کو کہا کہ کیا یہ اسکول تمہیں عجیب نہیں لگ رہا؟ اس نے مسکراتے کہا، صرف لگتا نہیں ہے بلکہ یہ ہے بھی۔ اس نے پھر مجھے جو واقعہ سنایا وہ میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ اسکول ایک خوبصورت اسکول تھا۔ اس میں 10 کمرے، ایک آفس اور ایک کمپیوٹر لیب تھا، اور اس کے باہر گیلری تھی جو کہ ساری تصویروں سے بھرپور تھی، جس پر ان سب کی تصویریں تھیں جو کچھ نہ کچھ کر گزرے ہیں، مطلب کہ ایجادات یا جو چیف کرنل جنرل رہ چکے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس اسکول کا جو مالک تھا وہ دعوت اسلام کا والنٹیئر تھا، جو ان کو چندہ لے کر دینے یا تبلیغ دین اسلام میں مدد کرتا تھا۔ تو اس کے پاس دعوت اسلام کے طالب علم آتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک طالب علم تبلیغ کے حوالے سے آیا جس کو واپس جانے میں دیر ہو گئی، تو اسکول کے مالک نے اس کو کہا کہ آپ کو بہت دیر ہو چکی ہے، آپ آج رات ہمارے اسکول میں گزاریں اور کل صبح ہوتے ہی واپس چلے جائیں۔ اس نے ہاں کر دی اور اسکول میں آیا۔ ویسے شام ہو گئی تھی اور رات ہونے والی تھی، تو سب اس کے ساتھ تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور ہمارے شہر میں رات 12 بجے بجلی آتی ہے، تو سب اس انتظار میں تھے کہ بجلی آئے تو ہم گھر جائیں اور طالب علم کو اسکول میں اے سی چلا کر دے کر ہم سب گھر جائیں۔ 12 بجے تک تو وہ سب اس کے ساتھ تھے، لیکن جیسے وہ گئے اس نے دیکھا جیسے ہم اس طالب علم کو رات کے 12 بجے بستر وغیرہ دے کر اس ویران اسکول میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم اس کو کہہ کر گئے تھے کہ اگر کوئی بھی ضرورت ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ یہ کہہ کر ہم روانہ ہوئے۔ جیسے ہم صبح اسکول کے لیے آئے تو کیا دیکھا کہ وہ طالب علم اس کمرے کے ایک کونے میں ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ ہم نے حالات معلوم کیے تو اس نے بتایا، جیسے آپ اسکول سے گئے تو میں نے سونے کا سوچا، کیونکہ مجھے فجر کو اٹھنا تھا، تو میں نے جلدی سے سونے کا پروگرام بنایا، لیکن میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا، اسکول کا باہر والا مین گیٹ کھٹکتا سنا۔ میں نے سوچا آپ آئے ہیں، پھر سے میں دروازے پر گیا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں پھر اندر کمرے میں آیا اور اندر والا دروازہ بند کر کے سونے لگا۔ میں جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو میں نے پھر دروازے کے بجنے کی آواز سنی۔ پھر میں دوڑا دروازے کی طرف گیا، دیکھوں تو یہ کون ہے جو اتنی رات کو تنگ کر رہا ہے، اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو۔ اس دل کو تسلی دیتے ہوئے میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بستر پر لیٹنے لگا۔ جیسے ہی سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو پھر دروازہ بجا، لیکن اس بار باہر والا گیٹ نہیں اور نہ ہی اسکول کے اور کمرے۔ اب کی بار ٹھیک میرے کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ میں دنگ رہ گیا۔ اس اسکول میں میرے سوا اور کوئی نہیں، تو یہ دروازے پر کون ہے؟ یہاں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں ڈر کے مارے ورد کرنے لگا۔ میں نے ہمت کی اور دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا میری تو روح کانپ اٹھی۔ گیلری میں جتنی بھی تصویریں لگی کرنل جنرل، جن میں کچھ تو حیات تھے لیکن زیادہ تر مر چکے تھے، وہ سب زندہ ہو کر میرے سامنے کھڑے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے باہر نکلو، تم سے بات کرنی ہے۔ میں نے جلدی سے دروازہ اندر سے لاک کر دیا، لیکن دروازہ خود بخود کھل گیا اور وہ سب مجھے گھسیٹ کر باہر لے گئے اور پتہ نہیں کیا پڑھنے لگے۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گیا، لیکن میں جب ہوش میں آیا تو پھر کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ میں نے اپنا موبائل بے حد تلاش کیا لیکن نہ ملا۔ پھر جب صبح سورج طلوع ہونے کے بعد میں باہر نکلا تو وہ صحن میں گرا ہوا ملا۔ اس پر اس قدر خوف طاری ہو چکا تھا کہ پوری رات ایک کونے میں بیٹھ کر گزار دی اور وہاں سے ہلنے تک کی ہمت نہ تھی، اور اب بس یہ انتظار تھا کہ کب صبح ہو اور میں کب اس اسکول سے نکلوں۔
اس کے بعد کبھی کسی کو اس اسکول میں رات کو اکیلا رہنے کی اجازت نہ دی گئی۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔